السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آپ کا میزبان احمد علی آپ کو اپنے پروگرام اصلاح آف پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی۔ آج کی جو اصلاح ہماری بڑی اہم اصلاح ہے، اور آج کی اصلاح ہماری چوری پر ہے۔ کیا چوری کرنا گناہ ہے؟ میں نے نیچے مینشن کیا ہے ایک کوسچن کہ کیا چوری کرنا گناہ ہے۔ آپ بھی پریشان ہوں گے کہ کیا کا ورڈ کیوں استعمال کیا ہے۔ کیا کا ورڈ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ کیا چوری کرنا گناہ ہے۔ اگر کسی چور کو پتہ ہو کہ چوری کرنا گناہ ہے تو کیا وہ چوری کرتا؟ آج ہم نے اسی لیے اصلاح کرنی ہے کہ جو لوگ یہ شامل ہیں اس میں، اسپیشل ان کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چوری کرنا حرام ہے۔ اگر ہم کوئی چیز چوری کی پہنتے یا کسی کو چراتے ہیں، اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ اگر کسی کا کپڑا چوری کرتے ہیں تو کپڑا پہننا بھی حرام ہے۔ آپ جب کسی ضرورت مند کی کوئی چیز چراتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ صغیرہ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے تو مہربانی فرما کر میں آپ کے لیے یہ اصلاح کروں گا کہ آپ جب بھی کسی چور کو پکڑتے ہیں، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو آپ سمجھائیں، پراپر اس کو سمجھائیں کہ یار چوری کرنا گناہ ہے، چوری کرنے سے یار کسی کا بھلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، چوری کرنے والا کتنی دیر کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھائیں، نہ کہ اس پر ظلم ستم کریں۔ وہ بھی ایک انسان ہے اور مجبوری کے عالم میں وہ چوری کرتا ہے۔ ہر انسان کا دل میں جب کوئی ہوتا ہے، کوئی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کو جب پورا نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اقبال یہاں پر کہتا ہے کہ اگر چوری اگر کسی کے دل میں اگر کوئی جا کر دیکھے، کسی کے دل میں اگر کوئی جا کر دیکھے کہ دل کا برا ہونا کیا ہوتا ہے تو وہ خود جان سکتا ہے کہ دل کس طرح برا ہوتا ہے۔ ہر دل برا نہیں ہوتا، لیکن وقت حالات میں تصادم ہے، ورنہ کوئی بھی شخص دل کا برا نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہمیں اقبال نے بتائی کہ وقت میں، سوچ میں اور حالات میں تصادم ہے، ورنہ کوئی بھی شخص دل کا برا نہیں ہوتا۔ آپ سب سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو کسی کام میں ملوث پائیں تو آپ مہربانی فرما کر اگر اس کو پکڑیں تو اس کو آپ سمجھائیں، نہ کہ اس پہ ظلم و ستم کے برسات شروع کر دیں۔ اور میں تھوڑے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ چوری آج کل اتنی عام ہو چکی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری امت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، روز محشر ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایک ایسے ضرورت مند کوئی بھی انسان اپنی کسی بھی فیکٹری سے، یا کوئی ٹیچر اپنی اسکول سے، کوئی بھی کاریگر کوئی اپنی سیلری پیکج لے کر گھر آ رہا ہوتا ہے تو بڑی محنت کے ساتھ اس نے گھر جانا ہے، تو گھر پر کھانا پکنا ہے، اور اسی دوران اگر اس کی کوئی خدا نخواستہ چوری کر لیتا ہے تو بڑا ڈوب مرنے کا عالم ہے اس شخص کے لیے۔ آپ یقین جانیں میرے ساتھ خود بھی ایک دو بار حادثہ ہوا، لیکن آپ چوری کو کس طرح بھلا سکتے ہیں؟ آپ اس طرح بھلا سکتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیا کریں کہ یار بس کہ صدقہ اتر گیا ہے، اللہ نے اتنا بڑا شکر ہے، اللہ نے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ڈالا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار چلو کوئی نہیں، اسی میں بہتری ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، نہ کہ آپ جب اگلے پروسیس پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں نے آخر تک پہنچنا ہے، جو مرضی ہو جائے، تو جب آپ آخر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ایک رقم لگتی ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے آپ کا جب آپ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آپ اس کو اللہ کی رضامندی سمجھا کریں
اور سب سے میری عام یہی بات ہے کہ آپ اگر کوئی چور ملوث پاتے ہیں تو آپ پلیز اس کو سمجھایا کریں. اور اگر میرا کوئی بندہ کوئی کسی نے آج تک چیز چڑائی ہے تو میری بات اس کے لیے ہے کہ جب تم محشر میں روز محشر میں ظاہری بات ہے مرنا سب نے ہے, سب نے ایک دن قبر میں اترنا ہے, تو تم کیا جواب دو گے اس وقت؟ کیا جواب دو گے؟ کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی؟ اتنے سارے لوگ جب تم پر انگلی اٹھا رہے ہوں گے, اتنے سارے لوگ جب تم پر نظریں ڈال کر انگلی اٹھا کر بات کر رہے ہوں گے کہ اے میرے اللہ, اس نے میری ضرورت مندی کے وقت اس انسان نے میری یہ چیز چھڑائی, تو کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی اس وقت اپنے اللہ کے سامنے کہ یار ہم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ہم پچھتائیں گے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اور سب سے میری بات اہم یہ بھی ہے کہ کوئی بھی انسان, کسی کا شوق نہیں ہوتا چوری کرنا, حالات بہت کچھ کروا دیتے ہیں, کسی کا بھی شوق نہیں ہوتا ایسا کام کرنے کا. کوئی بھی شخص برا کام, حالات اس کے اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کو برا کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. آپ کو میں ایک کہانی نہ سناؤں کہ بڑی ایک موٹیویشنل ہے, ٹھیک ہے. مسجد شاہی ہے, اس کے تھرے پہ ایک گدا گھر مانگ رہا ہے, اور ایک انگریز افسر آتا ہے, اندر جاتا ہے, تو اس گدا گھر نے آگے ہاتھ پھیلائے. انگریز افسر نے اپنا بٹوا نکالا اور اس کو کچھ رقم دی. اس کو جب کچھ رقم دی تو جب وہ بٹوا اپنی پاکٹ میں ڈالنے لگا تو وہ بٹوا پھسل کر کسی طرح وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر بٹوا نیچے گر گیا اور انگریز افسر آگے چلا گیا. اچھا, گدا گھر نے وہ پکڑ لیا اور خیال تھا کہ جب یہ لوٹے گا تو اس کو دے دوں گا, لیکن وہ پتہ نہیں کسی مغربی دروازے سے نکل گیا یا اسے پتہ نہ چل سکا. اب وہ بٹوا اپنے گھر لے گیا. اب اگلے سال انگریز ایک بار پھر دورے پر آیا, کیونکہ یہ دور بھی انگریز کا تھا. وہ پھر آیا مسجد شاہی میں, تو گدا گھر وہیں پر مانگ رہا تھا. تو اس نے کہا بابو رکنا, مجھے تم سے ایک کام ہے. وہ رکا, اس نے کہا کیا کام ہے؟ وہ بھاگ کر گیا, اپنے گھر گیا اور جا کر اس نے دیکھا بٹوا لے کر آیا, اور اس نے آ کر انگریز کے سامنے پیش کیا. جب اس نے کہا کہ بابو یہ تمہارا بٹوا, آپ کو یاد ہونا, پچھلے سال آپ آئے تھے تو آپ کا بٹوا یہ گر گیا تھا, تو میں نے اٹھا کر اپنے گھر سنبھال لیا. تو وہ انگریز افسر کبھی بٹوے کو دیکھتا اور کبھی اس کو دیکھتا. کہا تم ذات ہو گدا گھر کے, اس میں اتنی کرنسی, اتنی رقم تھی کہ تم اپنا ایک اچھا مکان, ایک کاروبار سیٹ کر سکتے تھے, لیکن تم نے ایسا نہ کیا. پورا سال ہو گیا تم نے بٹوا سنبھال کر رکھا تھا. اس نے کہا بابو بات بٹوے کی نہیں ہے, پیسے کی نہیں ہے, بات عزت اور غیرت کی ہے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا. کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ تیرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور میرے امتی نے اٹھایا تھا, تو میرا نبی تو شرمسار ہوگا نا. میں گدا گر ضرور ہوں, بغیرت نہیں ہوں. اس دور کے گدا گاروں کی یہ کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور آج اگر میں شاہوں کی, وزیروں کی, مشیروں کی کہانی چھیڑوں تو نظر شرم سے جھک جائے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ, جب ہمارے بڑے اس طرح کرتے ہیں تو ہم چھوٹے کیا چیز ہیں؟ جب جن کے پاس پیسہ ہے, پیسہ ہونے کے باوجود وہ ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں, ہر انسان کے ساتھ غداری کرتے ہیں, تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. ہمیں اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی توبہ کرنی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ.